نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ حضرات محترم، گزشتہ دو صورتوں میں اور اس صورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، ان کا خوفناک انجام، اللہ کے ہاں وہ کتنے ذلیل اور برے لوگ ہیں، یہ ساری باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب اللہ مالک اپنے ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کو رب کہہ دیا ہے تو ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے۔ جم جانے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کئی معنی کیے ہیں۔ سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ انسان جب اللہ کو رب مان لے پھر وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو داتا، نہ کسی کو غوث، نہ کسی کو مشکل کشا، نہ کسی کو حاجت روا، نہ کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتا، اور اس کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ ساری صفات صرف اللہ کی ذات میں ہیں، اور وہ عملاً بھی کر کے دکھاتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہے، نہ کسی سے دعا مانگتا ہے، نہ کسی کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اس کی جملہ عبادات جو ہیں ان کا محور جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے، چاہے اس کی زبان کی عبادت ہو، چاہے اس کی جسم کی عبادت ہو یا مال کی۔ اگر وہ نظر و نیاز دیتا ہے تو صرف اللہ کے نام پہ، اگر وہ زبان سے کوئی تعریفات کرتا ہے تو صرف اللہ کی، اگر اس کا جسم جھکتا ہے کہیں پہ تو صرف اللہ کی ذات کے سامنے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، خلیفۃ الرسول ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا معنی یہ ہے کہ انسان جب اللہ کو رب مان لے پھر کوئی گناہ نہ کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے غلط بات کی ہے۔ غلطی ہو جانا انسان کی فطرت میں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ خطاؤں میں اور نیکیوں میں کسی حالت میں بھی وہ اللہ کا تمسک نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں چھوڑتا۔ اسے تکلیف اور اذیت ہو تب بھی، اسے آسانی اور فراوانی ہو تب بھی، ہر حالت میں وہ اپنے رب پہ اعتماد کرتا ہے اور اسی کے ساتھ تمسک کرتا ہے۔ یہ ہے ثم استقاموا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات ایسی بتا دیجئے اس کے بعد کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا قل،
کہہ ربنا اللہ ثم استقم، کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم جا، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی بدگمانی نہ کرنا، اس کی ذات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو جب کوئی انسان اپنے رب کی ذات کے ساتھ اتنا مخلص ہو جاتا ہے کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اور کچھ بھی نہیں، کوئی دنیا میں داتا نہیں ہے، کوئی دنیا میں غوث نہیں ہے، کوئی دنیا میں مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دنیا میں حاجت روا نہیں اللہ کی ذات کے سوا۔ جب انسان اپنے ایمان کو ایسا مستحکم کر لیتا ہے، ثم استقاموا، پھر اللہ کی طرف سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، سوچ آ سکتی ہے کہ فرشتے ہمارا کیا کریں گے۔ آپ دیکھیں، اگر انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کرے کہ توحید پہ اگر قائم ہے نا، تو جو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں دو معاملوں میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جب غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، اور اگر کسی کے لیے غلط کام کرنا مشکل ہے تو وہ اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ رب العزت اس سے نہیں کروانا چاہتا۔ اور دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کتنی مصیبتیں ہمارے سامنے منہ کھول کے کھڑی ہیں، لیکن اللہ بچا لیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان سخت ترین ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہونے لگتا ہے، ایسے ہے جیسے کسی نے پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے مجھے فرشتے نے بچا لیا۔ انسان کی جسمانی اور روحانی طور پہ دونوں طریقوں سے اللہ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اب ماشاءاللہ نمازی ہیں، یہ آپ کو تجربہ زندگی میں ہوگا، چاہے سوئے ہیں یا جاگے ہوئے ہیں، آپ کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں بھی پڑی تو نماز کے وقت آپ کو ایسے احساس ہوگا جیسے پکڑ کے کسی نے اٹھا دیا ہے، اور انسان نماز کے لیے چل پڑتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ انسان کی نیکی کے اندر مدد کرنی اور برائی سے روکنا، یہ دنیا کے اندر اللہ کے فرشتے اس انسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ شیطان اس کے بالکل برعکس ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب کوئی انسان رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اسے ہر اچھے رستے سے روکتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے، چونکہ شیطان اس کا دوست بن گیا ہے، اس لیے اسے ہر اچھے کام سے روکتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور غلط فہمی یہ ڈال دیتا ہے کہ مجھ جیسا ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، میں ایک گناہگار انسان ہوں، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے رب کا کرم ہے اگر نماز پڑھتا ہوں تو یہ اللہ کا احسان ہے، اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں تو یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے۔ یعنی ایک انسان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ذات پہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو جب استقامت مل جائے گی تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں ان پہ نازل ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ فرشتے اس کے لیے مددگار ہوں گے۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ، بلکہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، جو اللہ کے عرش، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم۔ ان کے لیے اللہ کے عرش کے
ارد گرد گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے جو اپنے اللہ کو رب مان کے استقامت اختیار کرتا ہے. اللہ انہیں معاف کر دے, ان پہ رحم کر دے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلی, اے اللہ انہیں معاف کر دے کیونکہ انہوں نے ہدایت کے رستے کو اپنایا ہے, یہ توحید پہ آئے ہیں, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے ہمیشہ بچے ہیں, اس لیے اے اللہ انہیں معاف کر دے, ان پہ رحم کر دے. اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. پھر اس کے لیے ہوتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا, حتیٰ کہ سولی کے پھندے پہ کھڑے ہو کے بھی مسکراتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں. تیروں تلواروں اور گولیوں کی بچھاڑ کے اندر بھی سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں, اگر میں آج ان گولیوں کی وجہ سے مر بھی گیا تو اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے گا. انہیں اس باتوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اگر کہیں زندگی میں کرائسس آ گئے, تنگی آ گئی, تو وہ پھر بھی کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے, میں اپنی رب کی رضا پہ راضی ہوں, مالک جو تو نے کیا ہے میرے لیے برا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, جو مجھ سے چھن گیا مالک تیرا تھا اور میں بھی تیرا ہوں, تو مجھے بھی لے سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ شخص ہے جس پہ اللہ درود بھیجتے ہیں اور اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ تخافوا, کوئی خوف نہیں, ولا تحزنوا, نہ غم نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے, اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے, اللہ ان کے ساتھ ان کے دائیں طرف ایک نور پیدا کرے گا جو انہیں جنتوں تک لے کے جائے گا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, انہیں بشارت دے دو ایسی جنت کی جس کا وعدہ کیا ہے. اب جنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اے اللہ جنت میں جسے تو کچھ نہیں دے گا, یعنی سب سے غریب جو جنتی ہوگا اسے کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا, موسیٰ ایک شخص کو میں کہوں گا کہ جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ, وہ کہے گا مالک مجھ سے مذاق کرتے ہیں آپ. اللہ کہے گا میں رب العالمین ہوں, کیسے مذاق کروں گا؟ جاؤ تمہیں جنت میں اتنی جگہ دیتا ہوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی تھی. اگر یہ دنیا ہوتی تو وہ انسان یہ بات سن کے مر جاتا خوشی سے. ابھی وہ اس خوشی میں مبتلا مسرور ہو رہا ہوگا, جنت کی طرف بھاگے گا تو اللہ کہے گا جا 2 گنا کر دیا, جا 3 گنا کر دیا, جا 5 گنا کر دیا. جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو اللہ کہے گا 10 گنا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا, کہنے لگے اگر یہ سب سے غریب جنتی ہے تو جو سب سے اعلیٰ ہوگا اسے کیا ملے گا؟ پھر اس کی اللہ نے میئرمنٹ کر کے نہیں بتایا, کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں, کسی کان نے وہ سنا نہیں, کسی دل کے اندر وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا. آپ دیکھیں آج دنیا ہے, ایک آدمی روپوں سے کروڑوں اربوں خربوں میں چلا جائے تو پھر بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اور ملے, لیکن جنت کی نعمتیں جب کسی انسان کو مل جائیں گی پھر اس کی خواہش باقی نہیں رہے گی کہ مجھے کچھ اور ملے, بلکہ اس کی سوچ بھی اس سے آگے نہیں ہوگی کہ میں کیا مانگوں. ایک وقت ایسا آئے گا, اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے, جب جنت کی نعمتیں مل جائیں گی اللہ رب العزت انسان کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگ. وہ کہے گا مالک جو کچھ ملا ہے اس کے آگے سوچ ہی نہیں ہے. اللہ کہیں گے پھر بھی مجھ سے مانگو. جب کوئی بات نہیں سوجے گی تو بالآخر اللہ مالک اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے. پھر انسان کو جتنی نعمتیں ملی ہوں گی وہ سمجھے گا یہ کوڑا ہے اس کے مقابلے میں اللہ کے دیدار کی جو اسے لذت محسوس ہوگی.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف اور غم نہ کھاؤ کہ تمہیں کون کیا کہتا ہے، تمہارا کیا نام رکھتے ہیں، تمہیں بے دین کہتے ہیں یا کچھ بھی، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایسی جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا ہے۔ پھر اس سے بڑی بات، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں دنیا میں بھی اس کا دوست بن جاؤں گا، آخرت میں بھی۔ اب اللہ کی دوستی کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے دوست ایماندار ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آتا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں یہ شیاطین کے دوست ہیں، وہ انہیں روشنیوں سے اٹھا کے اندھیروں میں پھینکتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، اگر ہمیں نماز کی توفیق ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہمیں ذکر کی توفیق ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر قربانی کی توفیق ہے تو اللہ کی طرف سے، روزہ زکوٰۃ حج کی توفیق ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے اگر کسی کو مل جائے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی اچھا کر دے۔ تو کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں دنیا میں بھی دوست رہوں گا اور آخرت میں بھی تمہارا دوست رہوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ کہے گا جو تیرے من میں ہے مانگو۔ اشتہا کہتے ہیں خواہش، آج خواہش کی غلامی کرنے سے منع کیا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزارو، اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، تو کل قیامت کے دن جب انسان کو ہمیشگی کی زندگی ملے گی تو اللہ کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارے لیے تمہاری اشتہا، تمہاری خواہش کے مطابق ہر کام ہوگا، کیا خواہش ہے میں پوری کروں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ نزلا من غفور الرحیم، آج تم مہمان ہو اس بخشنے والے مہربان ذات کے کہ جس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ذات پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔